بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نون لیگ کے اہم رہنما اور وزیر پر حملہ، ویڈیو دیکھیں۔ حملہ آور کون؟ کپتان اور کھلاڑیوں پر بڑا الزام۔ چودھری شجاعت لندن روانہ، آئندہ 72 گھنٹے اہم معاملہ آریہ پار، بڑی واردات شروع۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور عطا کریں۔ ناظرین، حکومت الیکشن کے موڈ میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب کابینہ کا جو فیصلہ ہے، سانحہ ماڈرن ٹاؤن کے حوالے سے اور دیگر بھی اس قسم کے جو فیصلے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب تک وہ پنجاب حکومت واپس نہیں لیتے، حکومت الیکشن سے بھی سب کو پتا ہے کہ بھاگ رہی ہے۔ اور دوسرا حل جو امپورٹر سرکار کے پاس یہ ہے کہ وہ پنجاب میں اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کروانا چاہتے اور الیکشن بھی نہیں چاہتے۔ وہ ہر حال میں یہی چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملا کر پرویز الہی مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ بے شک تحریک انصاف اپنے استعفے بھی دے دے، مگر کیسے بھی کر کے ہم الیکشن کو لٹکائے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، اس تمام کارروائی میں امپورٹر سرکار کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس دفعہ کھڑی ہے، اس میں واضح فرق جو ہے، اس وقت اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے تھے، لیکن یہاں پر اسپیکر تحریک انصاف کا اپنا ہے۔ اگر پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں بھی کرتے تو 186 جو ممبران ہیں تحریک انصاف کے، وہ ان کے استعفے دے دیں گے اور اگلے ہی دن اسپیکر جو ہے وہ ان کے استعفے منظور بھی کر لے گا۔ تو جب 180 ممبران مستعفی ہو جائیں گے تو وہاں ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پر اسمبلی چل پائے گی۔ یہ بات عمران خان بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے۔ اسی لیے اب نواز شریف نے چودھری شجاعت کو لندن بلوا لیا ہے۔ اور ناظرین، نواز شریف اور چودھری شجاعت کی ملاقات کو لے کر جیو نیوز نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوسری جانب اینٹی ڈالر اسمگلنگ، جو ڈالر اسمگلنگ کی افغانستان کی طرف کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ایف آئی اے نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ خبر اسحاق ڈار نے بھی بریک کی ہے کہ ہزاروں بوریاں گندم کی اسمگلنگ ہو رہی ہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور ناظرین، امپورٹر سرکار سے یہی کہنے پر ان کی طرف سے اکتفا کیا جا رہا ہے کہ وہ بار کاٹ کر لے گئی ہیں، جبکہ عوام اچھی طرح سے جانتی ہے، عوام بے وقوف نہیں ہے کہ ہزاروں بوریاں گاڑیوں پر گئی ہوگی۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون پوچھے گا؟ کون حفاظت پر مامور تھا؟ کسٹم حکام کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایف آئی اے کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور ناظرین، جس طرح کے پاکستان کی معیشت کی صورتحال بن چکی ہے اور پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، تو اس تمام صورتحال کے اندر اب ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے اور ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، صرف اس کا اعلان نہیں ہوا۔ اور ناظرین، اس تمام صورتحال میں ڈالر کی اسمگلنگ، اور خود اسحاق ڈار فرما رہے ہیں کہ پھلوں کے نیچے ان کو چھپا کر افغانستان میں ڈالر اسمگلنگ کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، پشاور میں ڈالر اسمگلنگ کیس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن جب تک جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ کراچی سے اور مختلف بڑے شہروں میں سے جب کنٹینر جاتے ہیں یا پھر واگا بارڈر سے کنٹینر جاتے ہیں یا پھر جہاں سے ناظرین پھل جاتے ہیں، اگر ان کے ذریعے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور ماضی میں بھی امپورٹر سرکار اس طرح کے کام کرتے ہوئے آئی ہے، اور ماضی میں بھی ایسے حالات گزرے ہیں کہ چینی کی بوریوں کے حوالے سے امپورٹر سرکار یہ کہتے تھے کہ اتنی چینی ہم نے باہر بھیج دی ہے، جبکہ اس کے نام پر یہ سبسڈی لیتے تھے، چینی باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ اور ناظرین، انہوں نے ہمیشہ جس امپورٹر سرکار نے ریاست کو صرف اور صرف نقصان پہنچایا۔ نواز شریف، جہانگیر ترین اور جہاں سارے لوگ یہی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اب ڈالر کی اسمگلنگ بھی عروج پر ہے، جبکہ عمران خان کے دور حکومت میں ریکوڈک منصوبہ جو معاہدہ طے پایا تھا، جس پر اب پی ڈی این کی حکومت اس تمام کے تمام معاہدے کے حوالے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، جبکہ ناظرین یہ معاہدہ بھی عمران خان کے دور میں ہوا تھا، جس کی تصدیق اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے۔ اس معاہدے میں جو 9 ارب ڈالر جرمانہ تھا بین الاقوامی عدالتوں کا پاکستان پر، نہ صرف وہ معاف کروا لیا گیا ہے، بلکہ اس کمپنی کا 75% معدنیات میں حصہ تھا اور 25% پاکستان کا تھا، وہ بھی تبدیل کیا گیا، اور 50% پاکستان کا اور 50% ان کمپنیوں کا ہے۔ قوم کا ناظرین، اس وقت جو پاکستان کی معیشت جتنی زیادہ اس امپورٹر سرکار نے تباہ کر دی ہے، پوری قوم کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ افتخار چودھری جیسے جو کریکٹر ہیں جنہوں نے اس وقت اس معاہدے کو بہت نقصان پہنچایا، اور جیسے اسٹیل مل کی نجکاری ہونے کے بجائے وہ بند پڑی ہے، لیکن ریاست کا اربوں روپیہ اس پر لگ رہا ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور جب اس کی نجکاری ہونی چاہیے تھی، ریاست اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے، اور بند رہنے سے بہتر ہے کہ اس کی نجکاری ہوتی، ریاست کو ناظرین فائدہ ہوتا، پیسہ آتا، بلکہ جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی بچ جاتا، اور اس کو بھی اس امپورٹر سرکار نے عدالتوں کے ذریعے رکوایا ہوا ہے۔ ریاست کا صرف پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کئی سالوں سے اسٹیل مل چل ہی نہیں رہی۔
لیکن تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ہر سال اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ افتخار چودھری جیسے لوگ یا اس طرح کے جو ججز ہیں ماضی میں جنہوں نے اس طرح کے غیر قانونی فیصلے دیے اور ان کا کہیں نہ کہیں اپنا یا اپنے رشتہ داروں کے کاروبار کا معاملہ تھا، اسی لیے انہوں نے ایسے فیصلے دیے جس سے پاکستان کا اتنا نقصان ہوا۔ چودھری افتخار کے اس ریکارڈ فیصلے پر 9 ارب ڈالر کا پاکستان کو جو نقصان اور جو جرمانہ ہو چکا ہے جو پاکستان دے ہی نہیں سکتا تھا، بعد میں ایک سفارتکاری کے ذریعے اور بہتر طریقے سے بارگیننگ کر کے عمران خان کی دور حکومت میں ریکارڈ منصوبے کا معاہدہ پہلے سے ڈبل 25% کے بجائے 50% پاکستان کا اس نے حصہ شامل کیا اور پاکستان کی جانب سے 9 ارب ڈالر بھی معاف کروا لیے گئے۔ اور ناظرین، اب وزیر خزانہ کے زیر صدارت جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں ای سی سی نے ایک جو ہے وہ اس سے متعلق 2 منصوبوں کی منظوری دے دی اور منظوری کے بعد اب اس منصوبے پر جلد کام بھی شروع ہو جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری جانب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چودھری صالح حسین جو کہ چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی کی کوئی ملاقات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ آصف زرداری کا بھی رابطہ ہے، شہباز شریف کا بھی چودھری شجاعت سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، ان کا رابطہ ہے۔ مونس الہی بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا آپس میں رابطہ ہے، وہ ملتے رہتے ہیں۔ مطلب بڑا واضح ہو چکا ہے کہ خاندانی روابط بحال ہو چکے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون اسمبلیوں کو تو بچا نہیں سکتی، ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سکت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ناظرین وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ عمران خان اس بات پر ڈٹ چکے ہیں کہ وہ 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، تو اسی لیے مسلم لیگ نون کو پتا ہے کہ اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشن صرف نہیں کروانا ہوگا بلکہ ہمیں جنرل الیکشن بھی کروانا پڑے گا۔ جو جس طرح کی اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور جو آئینی بحران پیدا ہوگا تو عدالتیں بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گی اور زور دیا جائے گا کہ آپ الیکشن کروائیں۔ اسی لیے اب نون لیگ نے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہے کہ پرویز الہی کو جیسے تیسے کر کے منایا جائے۔ پرویز الہی کے 10 ووٹ بڑے اہم ہیں، 180 سیٹوں والا ناظرین وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور یہی حال جو ہے پی ڈی ایم کا ہے، 179 ووٹرز ہیں، اگر ان کے ساتھ پرویز الہی مل جاتے ہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اس کے حوالے سے کوئی نئی گیم ڈالنے کے لیے چودھری صالح کے ساتھ ملاقات کے بعد اب چودھری شجاعت اور جیو نیوز نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں اور ایک سازش کا پھر سے آغاز کیا جا رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر پنجاب حکومت عمران خان سے چھیننے کے حوالے سے بارگیننگ ہوگی۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب عمران خان بھی ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا پلان بھی تیار کر لیا ہے اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب 180 لوگ استعفے دیں گے تو وہ استعفے منظور بھی کر لیے جائیں گے، اس لیے یہ لوگ اسمبلی نہیں چلا سکتے۔ دوسری جانب ناظرین، سابق صوبائی وزیر جو نون لیگ کے جاوید خان کی جن کے گھر پر پشاور میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمیشہ کے پی کی حکومت کیونکہ وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس پر ہی الزام آئے گا، حالانکہ تحریک انصاف کے اپنے جو تمام ایم پیز اور جو ایم این ایز ہیں ان کو تھریٹ بھی مل چکے ہیں اور طالبان کی جانب سے اعظم سواتی کے گھر کے باہر جو حملہ کیا گیا تھا ایبٹ آباد میں، وہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ ناظرین، نون لیگ کے جو سابق صوبائی وزیر جاوید خان ہیں ان کے گھر کی چھت پر بم گرایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے ان کے گھر کی چھت پر جو بم گرایا گیا لیکن ناظرین خوش قسمتی سے وہ بم پھٹا ہی نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ہماری پرانی دشمنی ہے اور ہمارے گھر پر جو حملہ ہوا ہے اسی میں وہ لوگ ہی ملوث ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔